امت کا کہ مال سے اگر اتنی محبت ہے تو جاؤ، لاکھوں کروڑوں غریب بیٹیاں ہیں مسلمانوں کی، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جا کر کے ان کی شادی کراؤ۔ کتنے ہاسپٹل میں مریض ہیں بیچارے علاج کے لیے ترس رہے ہیں، اور آج دوسری طرف ناجائز چیزوں میں امت کا مال برباد ہو رہا ہے۔ کیا یہ مال کا ضیاع نہیں ہے؟ یہ مال کی بربادی نہیں ہے میرے بھائی؟ مال کہاں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اس کا بھی حساب دینا۔ اور پانچواں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، میرے بندے تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ تو نے تو جلسوں میں رات رات بھر تقریریں سنی، بڑے شوق سے عبدالغفار صاحب کے آنے پر تو نے نعرے بھی لگائے، تو نے نظریں بچھائی، ان کا استقبال کیا، ان کی تقریر کو بڑے غور سے سنا، رات رات بھر تو نے کان لگا کر کے علماء کے بیانات سنے۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تیرا عمل کتنا تھا؟ یہ بھی سوال اللہ تعالیٰ کیا پوچھا جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ان 5 سوالوں کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کی پرابلم یہ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کی سمسیا یہ ہے کہ ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے۔ یہ میرے سامنے مائک لگا ہے، مائک کا آواز، مائک کا مقصد میری آواز کو آپ تک پہنچانا ہے۔ اگر مائک یہ مقصد پورا نہ کرے، ہم اس مائک کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں گے۔ یہ موبائل سامنے لگا ہوا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے، اس موبائل کا مقصد اس وقت ویڈیو ریکارڈنگ کرنا ہے۔ اگر اس کا کیمرہ کام نہ کرے تو یہ بھائی صاحب جو بیچارے ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بلا وجہ پریشان نہیں ہوں گے، مائک نکالیں گے، موبائل جیب میں رکھ لیں گے، صاف کیمرہ کام نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کا دستور یہی ہے میرے بھائی، جو چیز اپنے مقصد کو پورا نہ کرے ہم کہتے ہیں صاحب وہ بیکار ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، اپنے مقصد کو پورا نہیں کر رہی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب ذرا غور کرنا اور بتانا، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، اللہ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں کھانے کمانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں انجوائے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں بچے پیدا کرنے اور شادی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں نہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تم اللہ کو راضی کرو، تم ایسا عمل کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہی تمہاری زندگی کا ادیش ہے، یہی تمہاری زندگی کا پرپز ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ میرے بھائی، آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک کتنے نوجوان ہیں جو ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، جن کی پیشانی ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، جو ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ سوچو جس نوجوان کی زندگی میں اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا پرپس آف دا لائف ہے، جو ایم آف دا لائف ہے، جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جب وہی مقصد نہیں ہے، اس نے مقصد کیا بنایا ہے؟ بھائی صاحب خوب پیسہ کمانا ہے، خوب انجوائے کرنا ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب گل چھرے اڑانا ہے۔ جس نے یہ مقصد زندگی بنا کے رکھا ہے، میرے بھائیوں وہ نوجوان کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے مال کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، دولت تو قارون کو بھی ملی، بہت پیسے اس نے کمائے، اتنے پیسے اس نے کمائے کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، قارون کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھیں، اور وہ کنجیاں اتنی زیادہ تھیں، بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا۔ سارا خزانہ لے کر کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، دولت کو زندگی کا مقصد مت بناؤ، دولت کماؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو،
لیکن اس کو مقصد مت سمجھو، اس کو اینڈ آف دا لائف مت سمجھو، اس کو زندگی کا مقصد مت سمجھو، زندگی اس سے آگے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے مل فقر اخشا علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، فتنافسوها کما تنافسوها، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے، فتہلککم کما اہلکتم، اور جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا تھا کہیں دنیا تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ دنیا کے فتنے میں آج ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے اور اس نے زندگی کے کو یہی مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں دنیا کمانا ہے اور دنیا میں انجوائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی موقع ملے، میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اپنے نبی کی اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں تین چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اما عائشہ جب 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا التمر والماء، ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، تمہارے نبی کی بیویوں نے اور تمہارے نبی کے گھر والوں نے 2 مہینے تک کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا ہے، وہ حالات انہوں نے دیکھے، وہ حالات بھی انہوں نے دیکھے ہیں، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے انہوں نے گزارا کیا۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کے کمروں کا ذرا حال آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں اونچے مکان ہیں، پکے مکان، ماربل بچھے ہوئے ہیں، بہترین ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ نبی کے گھر میں کوئی ٹائلز نہیں تھا، نبی کے گھر میں کوئی ماربل نہیں تھا، نبی کا کمرہ مٹی کا کچا کمرہ تھا، اور کمرے کی جو چھت تھی اتنی نیچی چھت تھی، صحابہ کہتے تھے ہم ہاتھ لگاتے تھے تو ہمارا ہاتھ چھت کو ٹچ کر جاتا تھا۔ کھجور کے تنے کے پلرز تھے اور مٹی کی دیواریں تھی، مٹی کا فرش تھا، ایک معمولی سے چٹائی بچھا رہتا تھا، اسی پر اللہ کے پیارے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ کھجور کی چھال بھرا ہوا ایک معمولی سا تکیہ تھا، اسی پر اللہ کے پیارے نبی سر اپنا ٹیکا کرتے تھے۔ کنارے کمرے میں تھوڑی سی جو رکھی رہتی تھی، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک مشکیزہ تھا، چمڑے کا تھیلا تھا، چمڑے کا برتن تھا جس میں اللہ کے نبی پانی بھرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ تھا، بڑی سمپل، بڑی سادہ اور بڑی فقر و فاقہ کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نے آپ کے دروازے پر دستک نہیں دی، دولت آپ کے پاس بھی آئی مگر آپ نے دولت کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ میرے بھائی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑ گئی، صحابہ کرام نے فرمایا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانٍ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر میرے آرام کرنے کی جگہ ہے، میری منزل تو آخرت ہے، میری منزل تو جنت ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے تو آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ مزاج تھا اللہ کے نبی کا، اور یہ مزاج آپ نے اپنے بچوں کا بھی بنایا تھا، اپنے اہل بیت کا بھی بنایا۔